حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد فوت ہو کر دوبارہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گدھا مرا ہوا ہے اور اس کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ وہ 100 سال بعد جب اپنے گھر کی طرف گئے تو ان کے گھر کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ ان سے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے تو وہ کہنے لگی، آپ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے کنیز اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ ان کے بخت نصر کے پاس پڑا ہوا ملا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ اللہ کی شان یہ کہ لڑکا بڑا ہو کر اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے سلطنت بائبل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگور کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ لیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انس سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک کے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیروں میں کوئی بدبو یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں۔ آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر سوچو بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری، اور اللہ رب العالمین نے پروردگار عالم نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔
چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں یک دم سے حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، ترجمہ: میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ رب العالمین نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میری صحت بھی اچھی ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع ہوئے تھے اور اس مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے مساح تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتارا اور وہ مساح موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنا دیجئے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے ہی مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زباں ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ناظرین، اس میں ہمارے لیے درس ہدایت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ بھی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی، مگر پھلوں، شیرہ، انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تاریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، تاہم اللہ رب العالمین کی مقدس مطہر کتاب قرآن مجید کی 4 صورتوں آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ ذکر نہیں ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے خود کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہی تھے۔ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنی معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر ہرگز نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کام کی اجرت ہرگز طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز 70 پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیرات کا کام شروع کیا، تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بائبل اور سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنایا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے تھے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے بناتے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی، چونکہ وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا، آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورۃ مریم میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چبھنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہیں، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے حضرت زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں؟ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں، دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔